یہاں پر اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سربراہ تحریک لبیک سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سربراہ تحریک لبیک پاکستان علامہ سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سربراہ تحریک لبیک سعد رضوی جو گرفتار تھے، آج ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سربراہ تحریک لبیک سعد رضوی کی رہائی ہو گئی ہے، انہیں آج رہا کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ تحریک لبیک کے کارکنان نے باقاعدہ طور پر احتجاج کیا اور اس کے بعد ایک معاہدہ طے پایا تھا، اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سربراہ تحریک لبیک علامہ سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سمیع ابراہیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب، آگاہ کیجئے گا، سعد رضوی صاحب کی رہائی ہو گئی ہے اب؟ جی بالکل، یہ تحریک لبیک کے ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں۔ میری ان کے حایت سے ابھی گفتگو ہوئی ہے، بہت ایک ایکسائٹمنٹ ہے وہاں پر، لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کو علامہ سعد رضوی کو وہاں سے رہا کیا گیا کوٹ لکھپت جیل سے، اور تقریباً یہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ انہوں نے قید کاٹی ہے۔ اور اب یہ اس وقت جو تحریک لبیک کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مسجد رحمت العالمین کی طرف وہ رواں دواں ہیں، اور اگلے چند منٹوں میں وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کی ڈیمانڈز مانی جائیں گی۔ 4 شیڈول میں جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، جو گرفتاریاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھیں، مقدمے واپس لیے جائیں گے۔ تحریک لبیک سے کالعدم کا جو لفظ تھا ان کو جو کیا گیا تھا وہ واپس لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ سعد رضوی کو بھی رہائی کا جو مطالبہ تھا وہ بھی تسلیم کیا گیا۔ یہ بھی مطالبہ تسلیم کیا گیا کہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ قومی اسمبلی میں اس پر ڈسکشن کی جائے گی، جو حکومت کا اوریجنل معاہدہ تھا۔ تو ایک ایک کر کے تمام جو شکایات تھی ان پر حکومت نے عمل درآمد کیا، اور اب جو ایک بڑی جو ڈیمانڈ تھی علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا، وہ بھی جو اس میں، کیونکہ حکومت پنجاب نے جو ایک فیڈرل ریویو بورڈ کے پاس جو ایک درخواست تھی جو ان کی تھی عبوری حکم نامے کے تحت، وہ جو ان کو اندر پابند سلاسل رکھا گیا تھا، وہ بھی پنجاب حکومت نے بھی اس ہرڈل کو دور کیا۔ اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے ان کی جو نظر بندی تھی اس کو ختم کیا، تو اس کے نتیجے میں اب کوٹ لکھپت جیل سے ان کو رہا کر دیا گیا تحریک لبیک کے ذرائع کے مطابق، کیونکہ اس وقت مسجد رحمت العالمین پر ایک جشن کا سا سما ہے۔ بہت بڑی تعداد میں تحریک لبیک کے ورکرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ جو تحریک لبیک کے بانی سربراہ تھے جناب خادم حسین رضوی صاحب، ان کی برسی ہے، ان کا عرس سالانہ وہاں پر ہونا ہے، اس کی 3 روزہ، وہ آج اس کا پہلا دن ہے۔ تو آج ہی سعد حسین رضوی صاحب کی جو رہائی ہے یہ تحریک لبیک کے لیے ایک بڑا بوسٹ ہے، اور اب وہ وہاں پر پہنچیں گے اور ان کا بڑا ایک بھرپور استقبال بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر جو تقریبات ہیں وہ ہوں گی۔ اس سے پہلے بہت سارے جو رہنما ہیں تحریک لبیک کے، جو ان کی مجلس شورا کے ممبران تھے، جن میں علامہ وہ فاروق حسن صاحب بھی تھے، بڑے نون ان کا وہ ان کا طرز بیان اور سب کچھ، تو ان کو بھی رہا کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک جو معاہدہ تھا حکومت کا، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، حکومت کر رہی ہے، اور ایک معاملہ جس نے پورے پاکستان میں ایک ہیجان برپا کیا تھا، وہ معاملہ خوش اسلوبی سے اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، اور اس میں جو کریڈٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے خون خرابے سے ملک کو بچایا، وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی جاتا ہے جنہوں نے اس تجویز کو تسلیم کیا، اور جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کو، اور اس میں پھر عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہیں، اور دوسرے کچھ علماء جنہوں نے مذاکرات کیے آ کے، اور جو مذاکراتی ٹیم تھی جس میں شاہ محمود قریشی بھی تھے، اسد کیسر بھی تھے، علی محمد خان بھی تھے، تو یہ سب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ عین اس وقت یہ پھر اس پر معاہدے پر عمل، ایک معاہدہ ہوا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے حکومت میں جو طاقت کے استعمال کی باتیں کر رہے تھے۔
جس سے صورتحال بہت خوفناک ہو سکتی تھی، لیکن الحمدللہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ حل ہوا، اور اب سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں مسجد رحمت للعالمین۔ ایک بڑا جو پرانا جو کئی مہینوں پرانا مطالبہ تھا وہ پورا ہوا، اور اب وہ سیاست بھی کر سکیں گے اور اپنے جو ان کے مقاصد تھے اس کے لیے اپنی تحریک کو بھی آگے لے جا سکیں گے۔ اور لیکن یہ کچھ ایسی خبریں آئیں جن کی اب تصدیق ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جیل میں ان کے ساتھ شروع میں جو سلوک روا رکھا گیا وہ کچھ زیادہ بہتر، کے علاوہ اس بات کی بھی اطلاعات تھیں مبینہ طور پر کہ کچھ جو لوگ جو مجلس شورا کے جو اراکین تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی سختی اور زیادتی کی گئی، لیکن سعد رضوی بالکل پرعزم رہے۔ انہوں نے وہ جس مطالبے پر کھڑے تھے اس میں کسی طرح کی بھی انہوں نے لچک نہیں دکھائی۔ تحریک لبیک کے جو ورکرز ہیں وہ بھی اپنے معاہدے پر کھڑے رہے، اور انہوں نے بڑی ہمت طاقت سے وہ جو ایک تمام اس پریشر کا مقابلہ بھی کیا، بالکل جھکنے سے انکار کر دیا، اور حکومت پر دباؤ رکھا کہ جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا وہ اس معاہدے کو پورا کرے، اور یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے اصولوں پر، اپنے مینیفیسٹو پر اگر وہ رہے، کاربند رہے اور عوام کی تائید و حمایت اس کے ساتھ ہو، تو اس کو دبانا، اس کو ہٹانا، اس کو تبدیل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ تحریک لبیک میں یہ بات بالکل ایک جس سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خوفزدہ بھی ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی پاپولر جماعت ہے، گراس روٹ لیول پر اس کی موجودگی ہے، اور جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا اور کسی طاقت کے آگے نہیں وہ جھکے۔ تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں ان سے اسی لیے خطرہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک اچھی خبر، اور اب یہ معاملہ اچھا سمیع صاحب، میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا، اس کی تھوڑی سی اگر آپ کلیئرٹی دیجیے گا۔ ایک تو فورتھ شیڈول میں تقریباً کو 550-600 لوگوں کے نام تو خارج کر دیے تھے حکومت نے، محکمہ داخلہ پنجاب نے بھی، لیکن کیا اس وقت جتنے بھی مقدمات خاص طور پر علامہ سعد رضوی کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، اور اب کسی قسم کے کوئی مقدمات ان کے حوالے سے کوئی مختلف مقدمات ان کے خلاف درج کر دیے گئے تھے وہ سب ختم ہو گئے؟ دیکھیے، ان کو فورتھ شیڈیول میں ڈالا گیا تھا، ان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ کوئی درج نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ علامہ سعد رضوی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ایک جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے مذاکراتی ٹیم سے ملنے کے لیے۔ تو جو بھی وائلنس ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اس میں وہ تو جیل میں تھے، کسی کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا، ان کو کسی بھی مقدمے میں انوالو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کو فورتھ شیڈیول میں ڈالا، تحریک کو کالعدم قرار دیا۔ پرانے جو معاملات تھے ان میں درخواستیں ضرور آئیں ان کا نام شامل کرنے کے لیے، لیکن ان کے اوپر کوئی مقدمہ تھا ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پنجاب ہائی کورٹ کے ریویو بورڈ نے اور فیڈرل ریویو بورڈ نے ان کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیا تھا۔ ان کی نظر بندی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ پنجاب حکومت کا فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، اور پنجاب حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ فورتھ شیڈیول سے ان کا نام پہلے ہی نکالا جا چکا ہے، تو سعد رضوی صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، کسی طرح کا ان کے اوپر کوئی کسی طرح کے چارجز نہیں ہے وائلنس پہ جانے کے، وہ کسی جگہ پر موجود ہی نہیں تھے، وہ تو حکومت کی حراست میں تھے، اور لبیک کے ساتھ ان کے ورکرز کے ساتھ ان کا کسی طرح سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ یہ جو سارے کے سارے جو ایک پروپیگنڈا کیمپین تھی، کیونکہ حکومت جو تھی یہ ایک ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ کالعدم تحریک ہے، اور بڑا اس میں ہم نے دیکھا وزراء کی پریس کانفرنسز کہ جناب یہ واٹس ایپ گروپ ہے، انڈیا ہے، اور جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی مخالفت کرے اس کو بھارتی ایجنٹ بنا دو، اس کو غداری کا اس پر الزام لگا دو۔ یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن جو ان کے فالوورز تھے نہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور نہ عام پاکستانی نے اس پروپیگنڈے کو تسلیم کیا۔ تو سعد رضوی پر کسی طرح کا بھی کوئی مقدمہ نہیں ہے، کسی طرح کا بھی کوئی ان پر الزام نہیں ہے۔ ایک حکومت نے معاہدہ کیا، جب حکومت اس معاہدے سے مکرنے لگی تو انہوں نے اس وقت ایک الزام لگانے کے لیے، پھر یہ جو سارا وائلنس ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے تحریک لبیک سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اور دیکھیں کہ وہ احتجاج میں وائلنس اور تشدد کا جو عنصر تھا وہ کس نے شامل کیا، وہ کون لوگ تھے جو آ کے فائرنگ کرتے رہے، کیونکہ ان کے ورکرز کے پاس تو اسلحہ وغیرہ تھا بھی نہیں۔ تو یہ خیر ایک بڑی کہانی، بڑی سازش ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلے گی، لیکن ابھی علامہ سعد رضوی رہا ہو گئے۔ تحریک لبیک نے یہ بتایا، ان کے ترجمان نے بتایا، اور وہ بھی یتیم خانہ چوک جہاں پر
मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है, वहाँ पर वो पहुँचेंगे। वहाँ पर बेपनाह वर्कर्स में इश्तियाक है, लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे भी इकट्ठे हो रहे थे। तो आज क्योंकि वो जो खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो बरसी की तकरीबात हैं, आज उसका पहला दिन है, 3 दिन तक वो तकरीबात जारी रहेंगी। तो ये एक तहरीक लब्बैक के लिए बड़ी खुशी की खबर है, और आम पाकिस्तानी ने भी सुख का सांस लिया कि मुल्क में जो हिजान था वो अपने मंतकी अंजाम तक अब वो खत्म हुआ, वो पहुंचा मामला। और फिर दूसरी बात यह है कि ये इशू लोगों के दिलों के बहुत नजदीक था, क्योंकि ये नामूस रिसालत का इशू है और मुसलमान नामूस रिसालत पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं। जी अच्छा, अगर समी इब्राहिम साहब, क्योंकि लाहौर मरकज़ भी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, और साद रिजवी साहब की भी रिहाई अब लाहौर में, और लाहौर में ये चीज़ें हैं। लाहौर में सर एक इलेक्शन होने जा रहा है, पिछले माजी का हर इलेक्शन, हर हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन भी लड़ती रही है, और वो दूसरी और तीसरी बड़ी जमात के तौर पर वोट भी हासिल करती रही, और पूरे मुल्क में। लाहौर में अब NA 133 का इलेक्शन होने जा रहा है, आप भी उसको देख रहे हैं। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं फाइनल हो पा रहे, दूसरी जानब तहरीक लब्बैक जो है उसके सरबराह वापस आ गए हैं। तो एक अच्छा इलेक्शन भी इसका मतलब है अब के बाद देखने में आएगा जो लाहौर में होने जा रहा है। देखिए, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से तहरीक लब्बैक के जो काबरीन थे, उनकी जो शूरा के अरकान थे वो गिरफ्तार थे, साद हुसैन रिजवी गिरफ्तार थे, किसी के साथ उनका राब्ता नहीं था। और मुझे नहीं पता कि किसी उम्मीदवार ने, और फिर कालादम का नाम भी उनके साथ जुड़ गया था, और पूरा एक हकूमती तशद्दुद और हकूमती दबाव था। तो मुझे नहीं मालूम कि लाहौर के इस इलेक्शन में वो किस तरह से पार्ट प्ले करेंगे। अभी तो खादिम हुसैन रिजवी साहब की बरसी की तकरीबात है अगले 2 दिन, उसमें वो शरीक होंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, शूरा से मिलेंगे, बड़े अरसे के बाद उनकी गुफ्तगू होगी, अपने मामलात को सीधा करेंगे। लेकिन डेफिनेटली वो पॉलिटिकल फोर्स हैं, 23 लाख वोट उन्होंने पिछले इलेक्शन में हासिल किए, तो सियासत का भी सोचेंगे। हो सकता है कि हल्का 133 के हवाले से वो कोई फैसला भी कर लें, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि उनकी जो तरजीहात होंगी, सबसे पहले वो अपने साथियों को, अपनी जमात को, अपनी तहरीक को बिल्कुल एक पेज पे लाना, और फिर उसके बाद जो हुकूमत के साथ मुआहदे का एक बड़ा हिस्सा जो है, जिसमें कौमी असम्बली के अंदर, जिसमें स्पीकर साहब ने खत भी लिखा पार्टी के जो कायदीन है कि फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से गुफ्तगू होनी है, कोई कमेटी बनेगी। मुझे लगता है कि सबसे पहले वो अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे, उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे कि दुनियावी माल, दुनियावी दौलत और ये जो दुनियावी शान और शौकत है, इसकी कोई हैसियत नहीं। जहाँ मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस आ जाए, तो मुसलमानों के अंदर जो गैरत है वो कायम रहनी चाहिए, और उसको पैसे में नहीं तोलना चाहिए। नुकसान कितना भी हो, वो कोई नुकसान नहीं है अगर आप अपने आका की नामूस के हवाले से कुछ कर सकें, तो ये उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए बाइसे सआदत होगा। और डेफिनेटली अल्लाह की रहमतें और बरकतें जो जिसने इस कायनात को बनाया, वो बिल्कुल वो उस कौम को और उस मुल्क के हिस्से में आएंगी। तो मुझे लगता है अभी उनकी तरजीहात ये होंगी, लेकिन अब फैसला तो उन्होंने ही करना है। और अभी वो निकले हैं, अभी वहां पर वर्कर से बात करेंगे, मीडिया से भी बात करेंगे, कुछ तकरीर करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो फिर इस बात का अंदाजा होगा कि वो किस सिमत जा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, हमारे से खबर अहम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह की रिहाई हो गई है कोट लखपत जेल से। वो अब अपने मरकज़ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन इकबाल टाउन स्कीम मोड पर वो जा रहे हैं, और जहाँ उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ भी हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।